اگر جنریٹر بلب کو جلا رہا ہے تو وہ بھی وائر میں ایسے ہی چارجز کو فلو کروا رہا ہے. اور جیسے ہی میں اس پانی کے اندر نمک ڈالوں گا تو نمک جو ہے جیسے ڈلے گا بلب کو دیکھے گا, وہ دیکھیے بلب آن ہو گیا. جب 20,000 وولٹس گیس کو ملتے ہیں تو دیکھیں کرنٹ یہاں پر بھی بند رہا. السلام علیکم بچوں, امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہم ڈسکس کریں گے کرنٹ, الیکٹریسٹی کو. بھائی یہ کرنٹ کیسے پیدا ہوتا ہے, کیوں پیدا ہوتا ہے, کب پیدا ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں آپ کو 2 مٹیریلز دکھانا چاہتا ہوں جو میرے ہاتھ میں موجود ہیں. ایک یہ میٹل جسے ہم کنڈکٹر کہتے ہیں, اور دوسرا یہ پلاسٹک سے بنا ہوا ریموٹ, اور پلاسٹک کو ہم انسولیٹر کہتے ہیں. بھائی دونوں ہی ایٹم سے بنے کیونکہ دنیا کی ہر چیز ایٹم سے مل کے بنی ہے. دونوں کے ایٹمز میں الیکٹرانز ہوں گے کیونکہ ایسے ہی ہوتا ہے. تو اگر اس میں بھی الیکٹرانز ہیں, اس میں بھی الیکٹرانز ہیں, تو ان کا بیہیویئر اتنا ڈفرینٹ کیوں ہے؟ ان کو ہم کنڈکٹر اور ان کو انسولیٹر کیوں کہتے ہیں؟ ویل اس کے لیے ہمیں باری باری ان کو اٹامک لیول پر جا کر دیکھنا ہوگا. تو سب سے پہلے میں اس پلاسٹک کے ریموٹ کو اٹامک لیول پر جا کر دیکھتا ہوں کہ اس کے ایٹمز میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کیا نظر آئے گا. ویل یہ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے الیکٹرانز ایٹمز کے گرد ریوالو کر رہے ہیں. ویل یہ تو ایک بڑی نارمل سی پکچر ہے, لیکن اس میں ایک امپورٹنٹ بات ہے, وہ یہ کہ ہر الیکٹران ایک خاص ایٹم سے باؤنڈڈ ہے, اس سے جڑا ہوا ہے, اس سے بلانگ کرتا ہے. اور یہ بلانگ کرتے, میں آپ کو اس کی ایگزامپل دے دوں. اگر میں ایک چارجڈ باڈی کو لے کر آؤں گا جو الیکٹران کو ریپیل کرے گی, تو آپ دیکھیں گے وہ الیکٹران کو ریپیل تو کرے گی, لیکن الیکٹران ابھی بھی ایک خاص ایٹم سے باؤنڈ کرے. یہ نہیں ہوا ایک الیکٹران جو ہے اپنے ایٹم کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلا گیا اور اس کا ادھر آ گیا. یہ نہیں ہوتا انسولیٹرز میں. اچھا, اب میں اگر آپ سے پوچھوں کہ انسولیٹرز کے اندر الیکٹران سٹیٹک ہوتا ہے کہ ڈائنامک ہوتا ہے, آپ کہیں گے یار ڈائنامک ہے, موو کر رہے ہیں. لیکن اگر ہم فلو کے پرسپیکٹو میں بات کریں, ایک الیکٹران کہاں پر موجود ہے؟ اپنے ایٹم کے پاس. کیا وہ دوسرے کسی ایٹم میں جا سکتا ہے؟ نہیں. تو ایک لحاظ سے ہم دیکھیں تو اس کی پوزیشن کافی حد تک سٹیٹک ہے نا. یہ پورے انسولیٹر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ موو نہیں کرے گا. تو اسی وجہ سے حالانکہ یہ اٹامک لیول پر ریوالو کر رہے ہوتے ہیں, موو کر رہے ہوتے ہیں, لیکن جب ہم نے الیکٹروسٹیٹکس میں انسولیٹرز کو پڑھا تو ان پر جب چارج آتا تھا, جیسے اس بیلون کو جب میں رب کروں گا اس جیکٹ کے اوپر تو ان پر چارج آئے گا. تو یہ جو بیلون کے اوپر الیکٹرانز ہیں, میں نے ان کو سٹیٹک بنایا. ویل اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالکل سٹیٹک ہے. بھئی ایسا کوئی الیکٹران ہو ہی نہیں سکتا جو بالکل سٹیٹک ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہلکا پھلکا اٹامک لیول پر موو کر رہے ہوں گے, لیکن فلو نہیں کر سکتے. جس ایٹم کے ہیں اس کے پاس ہی رہیں گے. یہ بہت انپورٹنٹ بات ہے. بچے سمجھتے ہیں الیکٹروسٹیٹک کا مطلب ہے چارج ہے ہی ریسٹ پر. نہیں, اس میں موشنز ہوتی ہیں اٹامک لیول پر, لیکن فلو نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے پاس اس طرح کا جو چارج ہے جو رکا ہوا ہے, یعنی فلو نہیں ہے اس میں, اسے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹک چارج ہے, اور اس کی اسٹڈی کو ہم الیکٹروسٹیٹک کہتے ہیں, اسٹڈی آف چارجز ایٹ ریسٹ. اور ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم یہ آپ کو ڈیٹیل میں بتایا. اب بات کرتے ہیں اس میٹل کے اسکیل کی جو میرے پاس تھا, کہ اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں وہ ہمیں کیسے نظر آئیں گے. ویل اس کو بھی اٹامک لیول پر جا کر دیکھتے ہیں. تو ذرا جلدی سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ایٹمز کیسے الیکٹرانز کو اپنے ساتھ رکھے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر بھی الیکٹران ایٹم کے ریوالو کر رہے ہیں, بالکل ویسے جیسے انسولیٹرز میں کر رہے تھے. بٹ دیر از اے ڈفرنس. اگر آپ غور کریں, ایک الیکٹران کسی ایک ایٹم کا سگا نہیں ہے, اس سے بلانگ نہیں کرتا, اس کے ریوالو کرتا ہے, کہیں آگے چلا جاتا ہے, کوئی اور اس کی جگہ آ کر اس ایٹم کو ریوالو کر لیتا ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے فلاں الیکٹران فلاں ایٹم کا ہے نا, یا نہیں یہ بات کہی جا سکتی انسولیٹرز کی طرح. ہم یہ کہیں گے پوری کرسٹل کے سارے ایٹمز کے پاس کل ملا کر یہ الیکٹرانز ہیں, لیکن کوئی کسی سے بلانگ نہیں کرتا. اور اس کی میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں. تو وہی کام ہم یہاں پر کرتے ہیں. اس چارج باڈی کو جب ہم لے کر آئیں گے, الیکٹران ریپل ہوں گے نا, تو الیکٹران ریپل ہوں گے تو وہ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ مائگریٹ کر کے, شفٹ کر کے, فلو کر کے. انسولیٹر میں ایسا نہیں ہوا تھا. الیکٹران پھر بھی اپنے ایٹم سے منسلک رہا تھا, یہاں ایسا نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے انسولیٹرز اور کنڈکٹرز میں, کہ کنڈکٹرز جو ہیں ان کے اندر الیکٹران کے پاس کافی حد تک آزادی ہوتی ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی, اور اسی آزادی کا ہم فائدہ اٹھائیں گے, تھوڑی دیر میں آپ کو بتاؤں گا. تو اب یہاں اگر میں چارجز کو اسٹڈی کروں تو میں کہوں گا کہ یہ الیکٹروسٹیٹک نہیں ہے. ہاں, تو چارج ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرتے ہیں, مائگریٹ کر جاتے ہیں. یہ ہے الیکٹرو ڈائنامکس, کیونکہ ڈائنامکس کا مطلب ہوتا ہے موشن, الیکٹرو کا مطلب ہوتا ہے چارج. سو دیز آر چارج ان موشن. اور ان کی اسٹڈی کو ہم کیا بولیں گے؟ الیکٹریسٹی. الیکٹرو ڈائنامکس کا دوسرا نام ہے. الیکٹریسٹی کیا ہے؟ اسٹڈی آف چارج. کون سا چارج؟ جو موو کر سکتے ہیں, یعنی میٹلز کے چارجز کو. اور بھی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں, لیکن ہم میٹل پر زیادہ فوکس کریں گے.
تو جب میں میٹل کا جو اسکیل تھا اس کے اندر کا بیہیویئر اگر آپ کو دکھانا چاہوں تو اس کے اندر کا بیہیویئر کچھ ایسا دکھاؤں گا. ٹھیک ہے, اب آپ لوگوں کو یہاں پر الیکٹرانز نظر آ رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ الیکٹران باقاعدہ طور پر کچھ ادھر جا رہے ہیں کچھ ادھر جا رہے ہیں, انسولیٹرز کے برعکس پراپر ایک موومنٹ چل رہی ہے, ایک فلو چل رہا ہے نا. یہ جو چارجز کی اسٹڈی ہے یہ ہم کہاں کریں گے؟ کرنٹ الیکٹریسٹی میں. اس کو الیکٹروسٹیٹکس میں نہیں پڑھ سکتے. تو چلیے کرنٹ الیکٹریسٹی کی ڈیفینیشن جلدی سے آپ کے نوٹس میں ایڈ کر دیتے ہیں. دا برانچ آف فزکس وچ ڈیلز ود دا اسٹڈی آف موونگ چارجز از کالڈ الیکٹرو ڈائنامکس. اٹ از آلسو نون ایز کرنٹ الیکٹریسٹی. الیکٹرو ڈائنامکس کا ہی دوسرا نام کرنٹ الیکٹریسٹی ہوتا ہے. اب ہمارا کام کیا؟ ذرا غور کریں, ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں چارجز کو جو میٹل کے اندر موجود ہیں ان کو فلو کرانا ہے, ان کو موو کروانا ہے. ابھی ہم کیسے کریں گے؟ ویل اس کی ایک انالوجی میں آپ کو پہلے دکھاتا ہوں. امیجن کریں یہ میرے پاس ایک ریل ہے اور اس کے اوپر کچھ چارجز رکے ہوئے ہیں. آپ سوچیں آپ نے یہ جو ماربلز رکے ہوئے ہیں, بنٹے رکے ہوئے ہیں, ان کو چارجز سمجھنا ہے. آپ نے ان کو موو کرنا ہے. اگر میں ان کو موو کروانے کا کہوں تو فوراً سارے بچوں کو پتہ ہے ان کو موو کیسے کروانا ہے. بھائی کیسے کروانا ہے؟ آپ نے بس ایک کام کرنا ہے, آپ نے ایک طرف سے اس کی ہائٹ بڑھا دینی ہے, اور جیسے ہی آپ یہ کام کریں گے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ ماربلز ایک جگہ سے دوسری جگہ فلو کرنا شروع کر دیں گے, ہے نا. کیا کیا آپ نے انرجی کا ڈفرینس کریٹ کیا. ادھر آپ نے ہائی پوٹینشیل انرجی دے دی ہے جبکہ دوسری طرف لو پوٹینشیل انرجی, اور آپ جانتے ہیں ہائی انرجی سے لو انرجی چیزیں خود بخود جاتی ہیں. کیا نا آپ نے اس طرح سے. بالکل ایسا ہی کام ہم جو میٹل کے اندر, یعنی اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں, وائر میٹل سے بنی ہوتی ہے, اس کے اندر جو الیکٹرانز ہیں ان کے ساتھ بھی ہم یہی کام کریں گے. ہم انرجی کا ڈفرینس کریٹ کریں گے. تو یہ جو مثال کے طور پر یہاں پر آپ کو یہ وائر نظر آ رہی ہے, یہ والی, یہ جو وائر ہے ریڈ کلر کی, اس کے اندر کاپر کی وائر ہے, وہ میٹل ہے. تو میں چاہتا ہوں اس کے اندر موجود الیکٹرانز فلو کریں. جب وہ فلو کریں گے تو یہ بلب جلے گا. تو میں وہی کام یہاں پر کرتا ہوں, یعنی کہ انرجی کا ڈفرینس کریٹ کرتا ہوں. تو اب بہت سے بچے سوچیں گے شاید ایگزیکٹ وہی کام ہم کریں گے, یعنی یہاں پر ہائی پوٹینشیل انرجی کر دی, گریویٹیشنل پوٹینشیل انرجی, اور یہاں لو کر دی, اور چارجز سارے کے سارے ادھر موو کرنا شروع کر دیں گے. بات تو بڑی مزے کی ہے لیکن بات ٹھیک نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ چارجز جو ہیں وہ الیکٹریکل چارجز ہیں نا, وہ الیکٹریکل اینٹی ہے. چارج جو ہے وہ کس فیلڈ کو رسپونڈ کریں گے؟ چارج گریویٹیشنل فیلڈ کو اتنا اچھا رسپونڈ نہیں کریں گے, وہ تو الیکٹرک فیلڈ کو رسپونس کریں گے. تو اس کا مطلب یہاں ہم لوگوں نے ایسے کرنے سے چارجز فلو میں نہیں آئیں گے, ان کو الیکٹرک فیلڈ کی انرجی کا ڈفرینس کریٹ کرنا ہے, یعنی الیکٹریکل انرجی کا ڈفرینس کریٹ کرنا ہے. اور الیکٹریکل انرجی کا ڈفرینس کیسے کریٹ ہوتا ہے؟ ایک طرف پازیٹیو زیادہ ہو جائیں, دوسری طرف نیگیٹو ہو جائیں, تو پھر ایک طرف ہائی پوٹینشیل لو پوٹینشیل پڑھا تھا نا الیکٹروسٹیٹکس میں. تو ہمیں یہاں یہ کام کرنا ہے. تو انرجی ڈفرینس ایسے نہیں کریٹ کرنا, ہمیں الیکٹریکل انرجی کا ڈفرینس کریٹ کرنا ہے. اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ ایک ڈیوائس ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں سیل. بیٹری بھی کہتے ہیں, سیل بھی کہتے ہیں. یہ ہے ہمارا بلب, اس کو کہیں گے لوڈ, یاد رکھیے گا. اور یہ ہے ہماری وائرز. یہ تین چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اب ذرا دیکھیے گا میں کیا کرتا ہوں, یہ جو سیل ہے نا اس کا ایک اینڈ ہائی پوٹینشیل پر ہوتا ہے اور ایک لو پوٹینشیل پر. ایک پر بہت زیادہ پازیٹیو چارج ہوتا ہے, ایک پر نیگیٹو چارج. یہ نیگیٹو چارج اگر سیل کے اوپر نیگیٹو چارج ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ وائرز میں موجود نیگیٹو چارجز کو ریپیل کرے گا. جب ریپیل ہوں گے تو بنٹوں کی طرح موو کرنا شروع کر دیں گے وائر کے اندر. ٹھیک ہے, تو یہ ہے اصل میں انرجی کا ڈفرینس کریٹ کرنا. ٹھیک ہے, یہ کون سی انرجی؟ گریویٹیشنل انرجی نہیں ہے, الیکٹریکل انرجی ہے. تو جیسے ہی میں دونوں ٹرمینلز کو کنیکٹ کرتا ہوں, وہ دیکھیے جی بلب آن ہو گیا. اس کا مطلب وائرز میں کرنٹ بننا شروع ہو گیا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ الیکٹریکل انرجی کا ڈفرینس دینا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہاں پر اگر آپ غور کریں یہ سیل کیا کام کر رہا ہے؟ بھائی میرے حساب سے اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو یہ سیل پتہ ہے کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی کام کر رہا ہے جیسے ایک موٹر کام کرتی. ٹھیک ہے, یہ دیکھیں یہاں پر میرے پاس موٹر آپ کو نظر آ رہی ہے نا, یہ والی. اب موٹر کا کام کیا ہے؟ پائپ کے اندر پانی ہوتا ہے. اگر میں دیکھوں پانی اس وقت فلو نہیں کر رہا, اور پانی فلو نہیں کرے گا تو یہ آپ کے پاس ایک چیز ہے جو پانی کے فلو سے چلنی ہے, وہ نہیں چلے گی. یہ ایسا سمجھ لیں یہ لوڈ ہے. ٹھیک ہے, تو میں کیا کرتا ہوں, میں یہ موٹر جو ہے وہ پانی کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں. جیسے ہی کنیکٹ کروں گا وہ دیکھیں پانی میں ایک فلو جنریٹ ہو گیا, پائپ کے اندر پانی اب فلو کرنا شروع ہو گیا, اور اس کی وجہ سے یہ لوڈ چلنا شروع ہو گیا. بالکل ایسا ہی کام نہیں کیا بیٹری نے.
ذرا غور کریں، بالکل ایسے ہی اگر میں دیکھوں یہاں یہ وائر ہے، یہ پائپ نہیں ہے، یہ وائر ہے، اور وائر کے اندر پانی نہیں ہے، وائر کے اندر چارجز ہیں. تو اگر آپ غور کریں میں یہی کام یہاں پر کروں، جیسے ہی میں بیٹری کو کنیکٹ کرتا ہوں، بالکل جیسے موٹر کی وجہ سے پائپ میں پانی بہنا شروع ہو گیا تھا، ایسے ہی بیٹری کی وجہ سے وائر میں چارجز کا فلو شروع ہو گیا ہے. اور یہاں پر بھی ہمارا لوڈ کیونکہ بلب ہے وہ جلنا شروع ہو گیا، اس کی انرجی ملنا شروع ہو گئی ہے. تو اس کا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں، انالوجی ایک کریٹ کر سکتے ہیں کہ بیٹری تو ایسے کام کرتی جیسے پانی کے لیے موٹر کام کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہاں سے ایک اور بہت امپورٹنٹ بات، اگر عام طور پر بچے کیا سمجھتے ہیں، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیٹری کو بلب سے کنیکٹ کرتے ہیں تو بیٹری کے اندر ڈھیر سارا چارج ہوتا ہے اور وہ چارج فوراً سے بلب کے اندر جانا شروع کر دیتا ہے. تو جیسے سرکٹ کمپلیٹ ہوگا یہ چارج جو بیٹری کے اندر موجود ہے وہ بلب میں موو کرنا شروع کر دے گا اور اس وجہ سے بلب گلو کرنا شروع کر دے گا. یعنی who is the source of charge? Battery is the source of charge. Well, that's actually not true. اگر آپ غور کریں تھوڑا سا یہاں موٹر والی اگزامپل دوبارہ سے دیکھیں، اگر میں کہوں کہ موٹر از دا سورس آف واٹر، یہ غلط ہوگی نا بات. آپ کہیں گے نہیں سر پانی تو پہلے سے پائپ کے اندر موجود ہے. موٹر نے کیا کیا ہے؟ موٹر نے تو اس کو صرف فلو کروایا، پش کیا ہے. موٹر پانی نہیں دے رہی. ہاں موٹر کی وجہ سے پانی مل رہا ہے ہمیں، اگر ہم تیسرے فلور پر بیٹھے موٹر کے بغیر نہیں ملے گا، لیکن ایکچولی پانی موٹر میں سے نہیں آ رہا، پانی تو پائپوں کے اندر ہے. موٹر تو اس کو بھگا رہی ہے، پش کر رہی ہے. بیٹری بھی بالکل ایسے ہی کام کر رہی ہے نا. یعنی اگر اب میں بیٹری ہٹا دوں تو دیکھیں وہ جو چارجز ہیں وہ چارجز ابھی بھی وائر کے اندر ہے. بیٹری خود سے کچھ نہیں دے رہی، چارجز وائر کے اندر ہے، وہی الیکٹرونز وائر کے اندر موجود ہیں، میٹل کے اندر جو ہوتے ہیں. صرف بیٹری نے کیا کیا ہے؟ بیٹری نے صرف ان کو جو پہلے وہ رکے ہوئے تھے ان کو سلو کروانا شروع کر دیا. تو سمجھ لگی آپ لوگوں کو بات؟ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ بیٹری جو ہے اٹس ناٹ اے سورس آف چارج، اٹ از اے سورس آف پش آن چارج. یہ چارج کا سورس نہیں ہے، یا چارج کے اوپر جو پش لگتا ہے، دھکا لگتا ہے، اس کا سورس ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اچھا اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ جس طرح موٹر کی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہوتی ہیں. چھوٹی موٹر ہوتی ہے جو کھلونے میں لگتی ہے، اور بڑی موٹر ہوتی ہے جو اتنی اونچی بلڈنگ تک پانی پہنچاتی ہے. تو ڈفرینٹ کیپیسٹی ہوتی ہے موٹر میں. اسی طرح سے بیٹریز میں بھی ڈفرینٹ کیپیسٹیز ہوتی ہیں، اور اس کی جو کیپیسٹی ہوتی ہے نا اس کے لیے ایک نام ہے وولٹیج. کم وولٹیج مطلب کم کیپیسٹی، زیادہ وولٹیج مطلب زیادہ کیپیسٹی. جیسے مثال کے طور پر یہ میرے پاس کچھ بیٹریاں، کچھ سیلز ہیں. ٹھیک ہے، یہ انٹروڈکٹری لیکچر ہے، میں چاہتا ہوں یہ ساری چیزیں آپ دیکھ لیں، بار بار نظر آئیں گی. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر لکھا 1.5 وی یعنی 1.5 وولٹ، بہت کم، 1.5 وولٹ. اچھا اس کے بعد اگلی بیٹری کو دیکھیں، یہ دیکھیں 3.7 وولٹ، اس کے ڈبل سے بھی زیادہ، یہ زیادہ زور سے پش کرے گی چارجز کو. اس کے بعد یہ دیکھیے جی، یہ 9 وولٹ کی بیٹری، اس سے بھی 3 گنا بڑی ہے نا، یہ زیادہ پش کرے گی. یہ دیکھیں جی، یہ 12 وولٹ کی بیٹری. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. یہ آپ کو گھروں میں بھی نظر آئے تو آپ وولٹ سمجھ جائے گا، وولٹ بتا رہے کہ یہ کتنا دھکا لگا سکتا ہے چارجز کو. اس کے بعد اس کو دیکھیے، یہ بھی 12 وولٹ کی بیٹری. ٹھیک ہے، یہ بیٹری یو پی ایس کے ساتھ جو بیٹری لگی تھی وہ 12 وولٹ کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا اس کے بعد دیکھیے 12 وولٹ سے اور زیادہ کرتے ہیں. یہ جو آپ کے گھروں میں جو آؤٹ لیٹ ہوتے ہیں، اے سی آؤٹ لیٹس جو ہوتے ہیں، وہ 220 230 کے قریب وولٹس دیتے ہیں. 12 سے اب ہم ہنڈریڈز میں آ گئے، 200 300 وولٹس میں آ گئے. اچھا اس کے بعد میرے پاس ایک ڈیوائس یہاں پر موجود ہے، ذرا اس ڈیوائس کو دیکھیے، یہ 10-20 ہزار وولٹس دے سکتی ہے. آگے چل کے دیکھیں گے کیا کرتی ہے 10,000 وولٹس پر. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وولٹیج کو ہم زیادہ بھی کر سکتے ہیں، کم بھی کر سکتے ہیں ڈفرینٹ ڈیوائس یوز کر کے. لیکن ابھی تک آپ نے دیکھا کہ ایک ڈیوائس ایک خاص وولٹیج دے رہی ہے، لیکن یہ بھی ٹرو نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ کو میں ایک ڈیوائس دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ میرے پاس ایک سپلائی ہے، اس میں دیکھیں 2 4 6 8 10 12. تو جب میں اس کو موو کروں گا، میں ادھر کر دوں 6 وولٹ مل جائیں گے، ادھر کر دوں 10 وولٹ مل جائے گا، تو 12 وولٹ مل جائے گا. یعنی ایک ہی ڈیوائس آپ کو ڈفرینٹ وولٹیجز بھی دے سکتی ہے. اسے ہم کہتے ہیں ویریبل وولٹیج یا ویریبل وولٹیج سپلائی. یہ ایسی سپلائی ہے جو ہمیں ڈفرینٹ وولٹیجز دے سکتی ہے ایک ہی ڈیوائس. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے بھی بیٹری کے علاوہ بھی چیزیں دکھائیں صرف آپ کو بتانے کے لیے کہ وولٹ کیا کرتا ہے. وولٹ بتاتا ہے کہ چارج کو کتنا پش لگے گا. وولٹ یعنی بیٹری چارج نہیں، دیکھیے چارج پہلے سے آپ کے کس میں موجود ہونا چاہیے؟ وائر کے اندر، جو کہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو وولٹیج اوپر لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو میئر بھی کر سکتے ہیں. اس کو میئر کرنے کے لیے ہم ایک انسٹرومنٹ یوز کرتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں وولٹ میٹر، کیونکہ وولٹیج میئر کرنا ہے تو وولٹ میٹر. ٹھیک ہے، وہ وولٹ میٹر آپ لوگوں نے جو اپنی لیب میں دیکھا ہوگا جس میں نیڈل ہوتی ہے،
वो भी होता है, लेकिन ये मेरे पास डिजिटल वोल्ट मीटर है, इसके ऊपर जो रेड कलर की रीडिंग आ रही है ये वोल्ट मीटर है। जैसे मेरी जो बैटरी है जिसके ऊपर 12 वोल्ट लिखा हुआ है, मैं ज़रा चेक करता हूँ कि एक्चुअली में इसमें इसके दोनों टर्मिनल्स पर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है या कितना वोल्टेज है। तो ये देखिए जी, मैंने वोल्ट मीटर को कनेक्ट किया, पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से आगे चल के ये बताएंगे कैसे हुआ, किसको किससे करना होता है। लेकिन नोट कीजिए क्या आंसर आ रहा है, 13.1 वोल्ट। एक्चुअली मैंने बैटरी को ओवर चार्ज कर दिया था, कल पूरी रात चार्ज होती रही है, ठीक है। तो 13 वोल्ट आ रही, तो ऊपर लिखा है 12 वोल्ट, यहाँ 13 वोल्ट आ रही, लेकिन आपको आइडिया हो रहा है कि वोल्टेज हमें क्या बताती है। लेकिन क्या बैटरी ही सिर्फ वोल्टेज का सोर्स है? एक सवाल ये पैदा होता है। दूसरा, बैटरी के अंदर भाई ऐसा क्या है? अगर आप गौर करें तो बैटरी के अंदर क्या, बैटरी के अंदर केमिकल्स होते हैं। आपने किसी सेल को खोला होगा, केमिकल निकलते हैं ना अंदर से। इसका मतलब बैटरी क्या कर रही है, जब हम किसी बैटरी को देखते हैं कि वो बल्ब जला रही है तो वो आपको इलेक्ट्रिसिटी दे रही है, लेकिन उसके अंदर क्या है, केमिकल। तो वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। लेकिन क्या वोल्टेज सिर्फ बैटरी ही दे सकती है? नहीं, हमारे पास और चीजें भी हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसको देखिए, ये जनरेटर है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर को मुझे घुमाना पड़ता है, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं होता। ये देखिए, मैं इस जनरेटर को घुमाऊंगा, वो देखिए बल्ब ऑन हो गया, इलेक्ट्रिसिटी मिलना शुरू हो गई। समझ लगी? यहां पर अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, तो मैं क्योंकि उसको घुमा रहा हूं, मैकेनिकल एनर्जी दे रहा हूं, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। बैटरी में केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यहां मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके बाद आगे और भी हमारे पास डिवाइसेस होती हैं। जैसे इसको देखिए, हमारे पास सोलर पैनल है, ना ये केमिकल यूज करता है, ना ही इसको हमें मैकेनिकली पुश करना पड़ता है जैसे जनरेटर को हम कर रहे थे, बल्कि इस पर लाइट फॉल करवाएं तो वो देखिए लोड चल गया। हमारा लोड जो है यहाँ पर छोटी सी एलईडी है, ठीक है। तो आपने देखा यहां पर जो लाइट है उसकी वजह से करंट पैदा हो रहा है। तो ये से कहते हैं सोलर पैनल, ठीक है। सोलर पैनल किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा भी और हमारे पास वोल्टेज सोर्सेस हो सकते हैं। जैसे इसको देखिए, ये मेरे पास पानी के 2 कप हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पानी का गर्म कप है और ये ठंडा है, हॉट एंड कोल्ड है। तो मैं क्या करता हूं, मैं एक डिवाइस जिसे हम थर्मोकपल कहते हैं इस तरह से रखूंगा कि उसका एक एंड ठंडे पानी में होगा, एक एंड गर्म पानी में होगा, उसके साथ एक पंखा भी अटैच होगा। तो जरा देखिएगा, जैसे ही मैंने इसको रखा उसमें ये पंखा चलना शुरू हो गया, करंट मिलना शुरू हो गया। यहां करंट क्यों मिल रहा है, यहां करंट जो टेम्परेचर का डिफरेंस है उसकी वजह से मिल रहा है। इसे कहते हैं थर्मोकपल। तो देखिए, वोल्टेज जो है वो सिर्फ बैटरी नहीं क्रिएट कर सकती, जनरेटर भी कर सकते हैं, सोलर पैनल और भी डिवाइसेस कर सकती हैं। तो चले जल्दी से वोल्टेज के बारे में जो कुछ हम लोगों ने पढ़ा, वोल्टेज के बारे में, अभी करंट पर हम नहीं गए, ठीक है, वो सारी बातें आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो व्हाट इज अ वोल्टेज सोर्स? अ वोल्टेज सोर्स इज अ 2 टर्मिनल डिवाइस। जैसे बैटरी के ऊपर 2 टर्मिनल्स थे, सोलर पैनल के पीछे भी 2 टर्मिनल्स थे, थर्मोकपल के भी 2 टर्मिनल्स थे, एक ठंडे पानी में और एक गर्म पानी में, है ना। दैट प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस। वोल्टेज का दूसरा नाम पोटेंशियल डिफरेंस है, पीडी, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस इट्स टर्मिनल्स, डिराइविंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सर्किट, जिसकी वजह से फिर चार्जेस फ्लो करेंगे और करंट बनेगा। अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बैटरी इज अ सोर्स ऑफ करंट। भाई एक तरह से बात दुरुस्त है, यानी वो बैटरी होगी तो करंट बनेगा ना। लेकिन अगर आप देखें कि इट इज अ सोर्स ऑफ चार्ज जो एक्चुअली में वायर के अंदर मूव कर रहा है, वो बैटरी दे रही है, नहीं। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। भले आप सोर्स ऑफ करंट कह भी दें तो वो भी टेक्निकली करेक्ट है, लेकिन आपने उसको सोर्स ऑफ करंट समझना नहीं है। वो सोर्स ऑफ वोल्टेज है, वो वोल्टेज देता है, वो धक्का देता है, फिर चार्जेस फ्लो करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो इसलिए नीचे जो हेडिंग है ना, सोर्स ऑफ करंट, आप इसको समझिए सोर्स ऑफ वोल्टेज। तो सोर्स ऑफ वोल्टेज क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको पास क्रिएट कर सके, जो वोल्टेज क्रिएट कर सके, उसे हम कहेंगे सोर्स ऑफ वोल्टेज। उसे हम सोर्स ऑफ करंट भी कह सकते हैं, जाहिर है। तो अब हमारे पास सेल है, सेल या बैटरी, ये किस एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। फिर हमारे पास जनरेटर है, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, उसको मुझे ऐसे घुमाना पड़ रहा था। फिर हमारे पास थर्मोकपल है, थर्मोकपल हीट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है ना। और सोलर सेल में आपने देखा लाइट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो। तो इसका मतलब यहां तक हमें पता चल गया कि वोल्टेज कैसे जनरेट होता है। चलिए अब बात करते हैं करंट के बारे में। भाई अभी तक हम लोगों ने देखा कि ये जो हमारा सेल होता है इसके पास वोल्टेज होता है, यानी ये चार्जेस पर पुश कर सकता है, धक्का लगा सकता है। और जब वो धक्का लगता है वो चार्जेस फ्लो करते हैं वायर के अंदर। और हमें कैसे पता चलता है, हमें बल्ब के ऑन होने से पता चलता है।
تو ہم کہتے ہیں کہ وائرز کے اندر ایک کرنٹ فلو کر رہا ہے، ایسے ہی نا. لیکن ہم کرنٹ کو ویژولائز کیسے کریں، سوچے کیسے، امیجن کیسے کریں؟ کیونکہ یہاں تو صرف مجھے جلتا ہوا بلب نظر آ رہا ہے، یہ نہیں پتا چل رہا کہ وائر کے اندر کیا چل رہا ہے. اس کے لیے میرے پاس ایک اسپیشل وائر ہے. تو میں کیا کرتا ہوں، میں اس ریڈ وائر کی جگہ اس اسپیشل وائر کو لگا دیتا ہوں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کون سی وائر ہے؟ یہ ہے ایسی وائر جس کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے LED بلبز نظر آ رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے. ان بلبز کو آپ نے الیکٹران سمجھنا ہے. تو جیسے ہی میں بیٹری کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہوں وائرز کو، تو آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ بیٹری چارجز پر فورس لگا کر ان کو پش کر سکتی ہے، تو بیٹری ایکچولی میں وائر کے اندر کچھ ایسا کر رہی ہوتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرانز فلو کر رہے ہیں. آپ نے ان کو الیکٹرانز امیجن کرنا ہے، دوبارہ سے دیکھیے، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کرنٹ وائر کے اندر. اچھا، یہ بڑا سمپلیفائڈ ورژن ہے، میں نے بہت سمپل کر کے بتایا. ایکچولی میں اس طرح سے ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایکچولی میں یہ سچویشن تھوڑی کمپلیکس ہوتی ہے، جیسے آپ کو یہاں پر نظر آ رہی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہ ایکچوئل موشن ہے، کیونکہ ایک ایک الیکٹران تو ہوتا نہیں ہے وائر میں، لاکھوں کروڑوں الیکٹرانز ہوتے ہیں. تو ایکچولی میں اس طرح سے، لیکن ہم سمپل کر کے اگر دیکھیں تو ہم یوں کر سکتے ہیں کہ بس بیٹری کے آنے سے الیکٹران موو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور صرف بیٹری کے آنے سے نہیں، کسی بھی پوٹینشیل ڈفرینس کے سورس یا وولٹیج کے سورس ہے، جیسے جنریٹر ہے. اگر جنریٹر بلب کو جلا رہا ہے تو وہ بھی وائر میں ایسے ہی چارجز کو فلو کروا رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، اگر میرے پاس سولر پینل ہو تو سولر پینل کے کیس میں بھی جب لائٹ جو ہے وہ سولر پینل پر پڑتی ہے تو ایک کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے نا وائرز کے اندر. وہاں پر بھی وائر کے اندر چارجز کا فلو کچھ ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. بھئی یہاں سے اب ہم کرنٹ کو ڈیفائن کر سکتے ہیں. آپ کے خیال میں اس پکچر کو دیکھ کر جو میں نے بھی آپ لوگوں کو دکھائی، اس پکچر کو دیکھ کر آپ کے مائنڈ میں کرنٹ کی کیا ڈیفینیشن آتی ہے؟ یعنی وائر کے اندر جو کرنٹ ہے وہ کیا ہے؟ تو بہت سے بچے کہیں گے کرنٹ چارجز کا فلو ہے نا، اور بات بھی درست ہے، اس پکچر سے یہی نظر آ رہا ہے. لیکن تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. دیکھیے میرے پاس یہ ویریبل وولٹیج سورس ہے، یعنی جس کی وولٹیج میں کم زیادہ کر سکتا ہوں. تو ابھی میں کیا کرتا ہوں، میں وولٹیج کم رکھتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جیسے وولٹیج کم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں چارج فلو کر رہا ہے. اچھا، اگر میں وولٹیج بڑھا دوں تو ابھی بھی چارج فلو کر رہا ہے، لیکن کیا یہ فلو وہ والا ہے؟ اب آپ کہیں گے نہیں سر، اب اتنے سے ایریا میں سے زیادہ الیکٹرانز پاس کر رہے ہیں ہر سیکنڈ میں، ہے نا. یعنی صرف فلو کہنا کافی نہیں، دیکھیں زیادہ الیکٹرانز پاس کر رہے ہیں. اچھا، اور وولٹیج بڑھا دیتے ہیں، اسی ایریا میں سے اب اور زیادہ الیکٹرانز پاس کرنا شروع کر دیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف فلو آف چارج کہہ دینا کافی نہیں ہے. ہم دیکھیں گے کتنے ٹائم میں کتنا فلو ہے، پھر پتہ چلے گا صحیح میں کرنٹ کتنا ہے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کرنٹ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فلو آف چارج نہیں ہے، وہ ریٹ آف فلو آف چارج ہے. ٹائم سے ڈیوائڈ کرنا ہے، پھر پتہ چلے گا فلو کتنا تیز ہے اور کتنا سلو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات آپ لوگوں نے یاد رکھنی ہے. تو کرنٹ کے بارے میں جتنی باتیں دیکھیں وہ آپ کے نوٹس میں ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جی کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرک کرنٹ کیا ہوتا ہے؟ ٹائم ریٹ آف فلو آف electrical charges through any cross section of conductor is called electric current. ریٹ آف فلو آف چارج، یعنی ریٹ آف فلو آف چارج کو میں کیسے لکھوں گا؟ کتنا چارج ڈیلٹا کیو کتنے ٹائم میں کسی کراس سیکشن ایریا سے پاس کر رہا وائر کے اندر. ٹھیک ہے، تو I is equals to del Q over del T. I جو ہے وہ کرنٹ کا سمبل ہے. یہاں سے اگر میں دیکھوں کرنٹ کا یونٹ تو آپ جانتے ہیں کولمب ہوتا ہے اور ٹائم کا سیکنڈ ہوتا ہے. تو یہ بن جائے گا کولمب پر سیکنڈ. ٹھیک ہے، یہ ایس چھوٹا آئے گا، کولمب پر سیکنڈ، جسے ہم ایمپیئر کہتے ہیں. کرنٹ کا یونٹ ایمپیئر ہے، یہ دیکھیے ایمپیئر، اور اس کی ڈائمینشن اے ہوتی ہے، اور کرنٹ از اے اسکیلر کوانٹٹی. یہ ساری چیزیں ڈسکس کی تھی ہم لوگوں نے چیپٹر نمبر 1 میں. ٹھیک ہے، اگر میں آپ سے پوچھوں 1 ایمپیئر کتنا کرنٹ ہوتا ہے تو آپ کہیں گے بھائی ادھر دیکھو، کرنٹ کو 1 ایمپیئر بنانا ہے نا، تو کرنٹ کو 1 ایمپیئر بنانا ہے تو ادھر دونوں چیزوں کو 1 1 کرنا پڑے گا. یعنی چارج بھی اوپر 1 کولم ہوگا، نیچے کرنٹ 1 سیکنڈ ہوگا تو کرنٹ 1 ایمپیئر ہو جائے گا. نیچے ٹائم 1 سیکنڈ ہوگا تو 1 کولم اگر 1 سیکنڈ میں پاس کرے وائر میں سے کسی کراس سیکشن ایریا میں سے تو کرنٹ 1 ایمپیئر ہوگا. Electric current is equal to 1 ampere if charge of 1 coulomb is passing through any cross section of conductor in 1 second. 1 سیکنڈ میں 1 کولم چارج پاس کرے تو کرنٹ 1 ایمپیئر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا یہاں تک ہم لوگوں نے ڈسکس کر لیا. اب چلتے ہیں آگے اور ڈسکس کرتے ہیں چارج کیریئرز کو. جب سائنٹسٹ نے پہلی دفعہ کرنٹ ڈسکور کیا تو ہم ایٹم کے اسٹرکچر کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتے تھے.
हमें बस यही पता था कि मेटल की वायर्स को जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो करंट बनता है, बल्ब जलता है और ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन वो जो वायर है उसके अंदर क्या फ्लो करता है हमें नहीं मालूम था। साइंटिस्ट का ये ख्याल था कि पॉजिटिव चार्ज है जो फ्लो करता है, यानी साइंटिस्ट के जहन में जो पिक्चर थी वायर के अंदर की वो कुछ ऐसी थी, जिसमें आप देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो इधर से इधर जा रहा है। अगर पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा है, आप सोचें ये एंड फिर पॉजिटिव होना चाहिए बैटरी का और ये नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है वो किधर को जाएगा भाई, वो नेगेटिव की तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव। बैटरी के पॉजिटिव पोटेंशियल को हम हाई पोटेंशियल कहते हैं और नेगेटिव पोटेंशियल को हम लो पोटेंशियल कहते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जो करंट इमेजिन करते थे साइंटिस्ट पॉजिटिव चार्जेस की वजह से, वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल यानी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता था। चीजें अच्छी रहती अगर ऐसा ही होता, लेकिन एक्चुअली में ऐसा हुआ नहीं। वेल, जो एक्चुअल सिचुएशन थी वो कुछ ऐसे थी। मेटल के अंदर जो पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो तो न्यूक्लियस होते हैं और वो तो फ्लो ही नहीं करते, वो तो फिक्स होते हैं अपनी जगह पर। इसका मतलब हम इनको फ्लो करता हुआ इमेजिन करते थे पुराने वक्तों में, ये तो फ्लो ही नहीं कर सकते। इसका मतलब जो हमारी पिक्चर थी वो थी कुछ इस तरह से, जिसमें हम देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो कर रहा है। पॉजिटिव चार्ज तो फ्लो ही नहीं कर सकता। असल पिक्चर फिर क्या है, जो करेक्टेड पिक्चर है वो ये है कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं मेटल के अंदर जो एक्चुअली में लो से हाई की तरफ मूव कर रहे हैं। ये असल करंट है, इलेक्ट्रॉन की वजह से बनने वाला करंट, इसको इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। कहां से कहां जाता है ये लो से हाई की तरफ जाता है, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन्स लो से हाई की तरफ जाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। अब मसला हो गया, हम कौन सा करंट इमेजिन करते थे, हम इमेजिन करते थे पॉजिटिव चार्ज वाला करंट। तो फिर अब क्या करें, तो साइंटिस्ट ने यह सोचा कि हम उसको गलत नहीं कहते, हम उसको भी साथ चलाते। तो यानी असल पिक्चर क्या है, असल पिक्चर है ये वाली कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपके पास इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा कि भाई चार्जेस इस डायरेक्शन में जाए, इस डायरेक्शन में जाए, बल्ब तो जलेगा ना। तो आप इस इलेक्ट्रॉनिक करंट को, असल में मेटल में इलेक्ट्रॉनिक करंट ही है, लेकिन आप इसको इमेजिन करने की बजाय आप इमेजिन करें कि पॉजिटिव चार्ज इधर को जा रहा है, असल में इलेक्ट्रॉन इधर को जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक करंट है। लेकिन आप हमारी कन्वेंशन को फॉलो करें जो अब हम इतनी किताबों में लिख चुके हैं, पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको चलने देते हैं, ठीक है। तो यूं हमारे पास एक नया करंट आया, ये कन्वेंशनल करंट कहलाता है। ये इलेक्ट्रॉनिक करंट के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है लो से हाई जाता है, ये हाई से लो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव से पॉजिटिव जाता है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है। तो जल्दी से इन दोनों करंट्स को भी आपके नोट्स में ऐड कर देते हैं। तो ये दो किस्म की करंट है, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक करंट किसकी वजह से होता है, नेगेटिव चार्जेस की वजह से, मेटल्स में स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन्स, आगे चल के बताता हूं। और कन्वेंशनल करंट किसकी वजह से होता है, वो हम पॉजिटिव चार्जेस की वजह से इमेजिन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक करंट नेगेटिव चार्जेस की वजह से, तो ये कहां से कहां जाता है, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जाने। और पॉजिटिव चार्जेस का जो करंट है वो कहां से कहां जाता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की जाने। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक करंट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज, मेटल के केस में इलेक्ट्रॉन्स। कन्वेंशनल करंट रिप्रेजेंट्स द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो कि मेटल के केस में तो है ही नहीं, लेकिन कुछ केसेस में होगा, वो मैं आगे चल के बताता हूं। डायरेक्शन देख लें, इलेक्ट्रॉनिक करंट की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव, लो पोटेंशियल से यानी नेगेटिव पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की जानिब। और कन्वेंशनल करंट हाई पोटेंशियल यानी पॉजिटिव के साथ लो पोटेंशियल की जानिब यानी नेगेटिव की तरफ। तो ये देख लीजिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रॉन यहां से चलेगा, यूं जाएगा नेगेटिव से पॉजिटिव, और कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा। एरोस की डायरेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, अभी तक मेटल मेटल कर रहे हैं हम, लेकिन और भी तो चीजें जिनमें से करंट पास करता है, तो चलिए उनमें देखते हैं कि मेटल में तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पास करेगा, बाकियों में किसकी वजह से पास करेगा, ठीक है। तो ये देखिए जी, मेटल का स्ट्रक्चर मैं आपको पहले बता चुका हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है। एक्चुअली में मेटल के अंदर ये नेगेटिव चार्जेस होंगे जो फ्लो कर रहे होंगे, ठीक है। ये जो चार्जेस है जिनकी वजह से मेटल के अंदर करंट पास करता है, जिनके फ्लो की वजह से, उन्हें कहते हैं चार्ज कैरियर्स। अगर कोई पूछे कि आपके मेटल के अंदर चार्ज कैरियर कौन है, तो आप कहेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो मूव करते हैं, जिनकी वजह से करंट पास करता है। लेकिन हर जगह फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते।
اب جیسے مثال کے طور پر یہ میرے پاس یہ پانی ہے اور یہ بیٹری ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بلب جو ہے وہ آف ہے کیونکہ پانی جو ہے اس میں کوئی فری الیکٹرونز نہیں ہوتے، کرنٹ نہیں پاس کر سکتا اس میں سے۔ اچھا میں کیا کرتا ہوں، میں اس پانی کے اندر نمک ڈالتا ہوں، ٹھیک ہے، اور جیسے ہی میں اس پانی کے اندر نمک ڈالوں گا تو نمک جو ہے جیسے ڈلے گا بلب کو دیکھے گا، وہ دیکھیے بلب آن ہو گیا، کرنٹ بہنا شروع ہو گیا۔ بھائی اب پانی کے اندر کیا ہے؟ نمک ہے نا، تو پانی کے اندر جب نمک جائے گا، نمک کا فارمولا تھا NaCl، جب یہ پانی کے اندر جائے گا تو سوڈیم آئن الگ ہو جائے گا، کلورائڈ آئن الگ ہو جائے گا، پانی ہائیڈروجن آئن ہوگا، ہائیڈروکسائڈ آئن ہوگا۔ اب یہاں فری الیکٹران تو نہیں ہے پانی کے اندر ابھی بھی، لیکن آئنز ہے، نیگیٹو آئن بھی ہے، پازیٹیو آئنز بھی ہیں۔ یہ آئن فلو کریں گے، اب یہ کیسے فلو کریں گے، کہاں کو جائیں گے، یہ ساری بات ہم آگے چل کے ڈسکس کریں گے، لیکن آئنز فلو کریں گے۔ اس کا مطلب جب ہم الیکٹرولائٹ کی بات کرتے ہیں تو الیکٹرولائٹ میں کیا کرنٹ پاس کرتا ہے، یہ دیکھو بلب جل رہا ہے، کس کی وجہ سے کرتا ہے؟ کیا فری الیکٹرونز ہیں؟ نہیں، الیکٹرولائٹس میں جو کرنٹ ہے یعنی جو چارج کیریئرز ہیں جن کی وجہ سے کرنٹ بنے گا وہ پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز ہیں۔ اب کون کون سے آئنز ہوں گے وہ تو الیکٹرولائٹ کے حساب سے چینج ہوتا رہے گا، کاپر سلفیٹ کے اور ہوں گے، سوڈیم کلورائڈ کے اور ہوں گے، لیکن بس اتنا یاد رکھیے گا الیکٹرولائٹس میں فری الیکٹرانز نہیں، پازیٹیو اور نیگیٹو آئنز ہوتے ہیں۔ اچھا اب بات کرتے ہیں گیس کی۔ آپ کہیں گے سر گیس میں سے تو کرنٹ ہی نہیں پاس کرتا، ٹھیک ہے بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ذرا دیکھیے گیس میں سے کرنٹ کیوں نہیں پاس کرتا؟ ٹھیک ہے، گیس انسولیٹر الیکٹرانز اپنا ایٹم ہی نہیں چھوڑ سکتے، جیسے میں نے آپ کو شروع میں پکچر دکھائی تھی، تو اس کو آپ یوں امیجن کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس الیکٹرانز تو ہیں اس کے پاس، لیکن ان کو اگر میں پوٹینشیل ڈفرینس یا وولٹیج دے بھی دوں تو وہ الیکٹران موو نہیں کرتے، وہ اتنا ٹائٹلی باؤنڈ ہے اپنے ایٹم کے ساتھ۔ اچھا اگر میں تھوڑا سا پوٹینشیل ڈفرینس زیادہ کر دوں، وولٹیج زیادہ کر دوں تو بھی نہیں جا رہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میں وولٹیج اتنا زیادہ کر دوں گا کہ ان کو اپنے ایٹمز کو چھوڑنا ہی پڑے گا اور نکل جائیں گے، یہ کرنٹ بن گیا۔ انسولیٹرز میں بھی کرنٹ بن سکتا ہے بھائی، گیسز میں بھی کرنٹ بن سکتا ہے اگر آپ سفیشینٹ وولٹیج پرووائڈ کریں، چھوٹی موٹی وولٹیج نہیں، اچھی خاصی وولٹ۔ تو لیجیے اچھی خاصی وولٹیج کے لیے میرے پاس ایک ڈیوائس ہے، آپ کو معلوم ہے یہ 10 سے 20 ہزار وولٹس دے سکتی ہے۔ تو جب اس کے ٹرمینلز پر 10 سے 20 ہزار وولٹ آئے گا اس کے ٹرمینلز کے درمیان، حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے، مطلب ایئر ہے، گیس ہے، تو ہوگا کیا دکھاؤں آپ لوگوں کو؟ چلیے جی یہ دیکھیے جب 20 ہزار وولٹس گیس کو ملتے ہیں تو دیکھیں کرنٹ یہاں پر بھی بن رہا ہے، اور بڑا ہیوی قسم کا کرنٹ بن رہا ہے، گیس کا ڈسچارج ہو رہا ہے۔ ہو کیا رہا ہے یہاں پر؟ گیس کے مالیکیولز ٹوٹ رہے ہیں 20 ہزار وولٹ پر، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں سے الیکٹران نکل رہے ہیں۔ تو اگر مثال کے طور پر میرے پاس گیس کا مالیکیول تھا یا ایٹم تھا، اس میں سے الیکٹران نکل جائے گا، یہ ایک ایٹم ہے، اس میں سے یہ الیکٹران نکل گیا، تو الیکٹران نکل گیا۔ اب میرے پاس درمیان والی جو گیس ہے اس میں الیکٹران ہے اور پازیٹیو آئن ہے، کیونکہ جب الیکٹران نکل جائے گا تو گیس کے مالیکیول میں پیچھے پازیٹیو آئن بچ جائے گا، تو اس کا مطلب یہ الیکٹرانز اور پازیٹیو آئنز ہیں جو فلو کر رہے ہیں دونوں ٹرمینلز کے درمیان، جو آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن یہ نارمل وولٹیج پر نہیں ہوگا۔ تو یہاں چارج کیریئر کون ہے؟ فلوئڈز میں، گیسز میں، ٹھیک ہے، فلوئڈز میں گیسز بھی آتی ہیں اور لکوڈز بھی آتے ہیں، تو ان میں بیسیکلی ہائی وولٹیج پر کرنٹ پاس کر سکتا ہے، لیکن کون پاس کرے گا؟ کون سے چارج کیریئرز ہوں گے؟ الیکٹرانز ہوں گے اور پازیٹیو چارجز ہوں گے۔ الیکٹرولائٹس میں پازیٹیو اور نیگیٹو چارجز تھے، یہاں الیکٹران اور پازیٹیو چارجز ہوں گے۔ اس کے بعد ایک اور ڈیوائس دیکھیے جو میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، اسے ہم کہتے ہیں سیمی کنڈکٹر۔ یہ جو آپ کو LED نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب LED سیمی کنڈکٹر ہے، یہ پہلی 3 چیزوں سے ڈیفرنٹ ہے۔ اس میں سے بھی جب آپ پاس کریں گے، بیٹری کو کنیکٹ کریں گے تو کرنٹ پاس ہوگا، ٹھیک، لیکن اس میں کرنٹ کے پاس کرنے کا طریقہ اور ڈیفرنٹ ہوگا۔ وہ کیا چارج کیریئرز ہیں اس میں فری الیکٹرانز اور ہولز ہوتے ہیں۔ اس کو ابھی آپ یاد رکھ لو اتنا ہی، کیونکہ اس پہ پورا ایک چیپٹر آنا ہے، وہاں آپ کو بتاؤں گا، لیکن فری الیکٹرانز اور ہولز، یہ ہولز کیا ہوتے ہیں آگے چل کے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے یہ ساری باتیں بھی جلدی سے آپ کے نوٹس میں ایڈ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چارج کیریئرز ان ڈفرینٹ میڈیمز میں چارج کیریئرز جن کی وجہ سے کرنٹ بنتا ہے نا، جو چارج فلو کرتے ہیں پارٹیکلز، انہیں ہم کہتے ہیں چارج کیریئرز۔ میٹل میں کون ہے؟ فری الیکٹرانز۔ الیکٹرولائٹس میں کون تھے؟ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو آئنز، جیسے کاپر سلفیٹ، یہ ہم نے کر کے دکھایا آپ کو۔ گیسز میں الیکٹرانز اور آئنز، کیونکہ ایٹم ٹوٹ جاتا ہے ہائی وولٹیج پر، اور سیمی کنڈکٹرز میں فری الیکٹرانز اور ہولز۔ لیجیے آرٹیکل ہمارا یہاں کمپلیٹ ہو گیا۔ ایک آخری چیز بتاتا ہوں پھر اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ یہاں پر مجھے معلوم ہے لیکچر کافی لمبا ہو گیا، مگر یہ ساری باتیں امپورٹنٹ ہیں، سمجھ نہیں آتی کون سی چھوڑیں اور کون سی بتائیں۔
تو اس لیے میں نے ساری ہی بتا دی آپ کو. چلیے یہاں پر اب ذرا غور سے دیکھیے. آپ کو معلوم ہے میرے پاس بیٹری ہے, وائر بھی ہے, لوڈ بھی ہے, اور آپ دیکھیں گے کرنٹ بنے گا. تو بچے سمجھتے ہیں کہ بیٹری کے لیے بس آپ کو لوڈ چاہیے اور ساتھ ایک وولٹیج سورس چاہیے بس, اور وائرس چاہیے. ویل اگر ایسے ہی ہے تو ذرا اس کیس میں دیکھیے, یہاں پر میرے پاس وائرس بھی نظر آ رہی ہیں, بیٹری بھی نظر آ رہی ہے, اور میں ان کو کنیکٹ بھی کر رہا ہوں. اور جیسے میں ان کو کنیکٹ کرتا ہوں کچھ بھی نہیں ہوتا. تینوں چیزیں موجود تو ہیں, وائر بھی ہے, لوڈ بھی ہے, بیٹری بھی ہے. کرنٹ کیوں نہیں بنا؟ کیونکہ دیکھیں یہ یہاں سے کنیکٹڈ ہے, یہ یہاں سے کنیکٹڈ ہے, جبکہ درمیان میں اس جگہ پر گیپ ہے. یعنی یہاں پر درمیان میں کنیکشن نہیں ہے, گیس ہے, ایئر ہے, اس میں سے کرنٹ نہیں پاس کر سکتا. اس کا مطلب کرنٹ تب تک نہیں بنے گا جب تک کہ آپ اس گیپ کو بھی کسی میٹل سے فل نہیں کریں گے. تو یہ دیکھیے میں یہ جو میٹل کا سوئچ ہے اس کو ادھر کروں گا, یہ میٹل سے ٹچ ہوئی میٹل, تو یہ پاتھ بھی کلوز ہو گیا. اب ہمارے پاس ایک پورا کلوز کنڈکٹنگ لوپ ہے, ایک پورا ایسا لوپ بن رہا ہے جس میں ہر جگہ پر وہی چیزیں موجود ہیں جو کرنٹ کو چلا سکتی ہیں. انسولیٹر نہیں ہے, اسے کہتے ہیں کنڈکٹنگ لوپ. سرکٹ کمپلیٹ ہو گیا. بھائی سرکٹ کمپلیٹ اگر نہیں ہے نا, درمیان میں کہیں انسولیٹر موجود ہے, پھر آپ کا لوڈ ہے, بیٹری ہے, وائر ہے, تب بھی کچھ نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, تو سرکٹ کا کلوز ہونا ضروری ہے. دیکھا آپ نے, پازیٹیو سے آپ شروع ہو جائے, ہر پوائنٹ پر آپ کو میٹل نظر آ رہی ہے تو کرنٹ کو رستہ ملے گا نیگیٹو تک جانے کا. کلوز لوپ ہے. ٹھیک ہے, جیسے یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت سرکٹ اوپن ہے نا. تو ہم کیا کہتے ہیں, ٹرمینلز کو بیٹری کے ٹرمینل سے کنیکٹ کرتے ہیں. یہاں سے میں نے سرکٹ کلوز کیا, دوسری طرف سے بھی ہم اس کو کنیکٹ کرتے ہیں. لیجئے سرکٹ کلوز ہو گیا لیکن بلب نہیں چلا. کیا ہوا بھائی؟ ذرا غور کریں, سرکٹ فزیکلی کلوز ہو گیا. یہ دیکھیے پازیٹیو سے نیگیٹو کوئی گیپ نہیں نظر آ رہا, لیکن ذرا آپ نے غور کیا یہ دھاگا ہے, یہ وائر نہیں ہے, اور دھاگا انسولیٹر ہوتا ہے. اس کا مطلب جب میں کہتا ہوں نا سرکٹ کلوز ہونا چاہیے, بھائی میں کہہ رہا ہوں میٹل یا کنڈکٹنگ مٹیریل سے کلوز ہونا چاہیے. بیٹری کے پازیٹیو سے نیگیٹو تک ہر پوائنٹ پر ایک تو کلوز ہونا چاہیے اور ہر پوائنٹ پر کنڈکٹنگ مٹیریل ہونا چاہیے. یہ سرکٹ جو آپ دیکھ رہے ہیں جو فزیکلی کلوز ہے, ویژولی کلوز ہے, یہ فزکس کی ٹرم میں اوپن سرکٹ ہے. تو فزکس میں اوپن سرکٹ کا مطلب ہے کہ کہیں بھی انسولیٹر آ گیا, کرنٹ پاس نہیں کر رہا, تو یہ اوپن سرکٹ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بات آپ لوگوں نے اچھے سے یاد رکھ لینی ہے. اور اب آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ لیکچر میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.